السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور امریکہ کے حکام نے افغانستان میں امن کے قیام اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے، اور پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے راولپنڈی GHQ میں ایک نیوز کانفرنس میں بھارت پشتون تحفظ موومنٹ اور مدارس کو مرکزی قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے بات کی ہے، اور پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر منظور پشتین نے فوج کے ترجمان کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کو بھرپور طریقے سے مسترد کیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان آزادانہ تجارت کا دوسرا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم عمران خان اور لی کھی چیانگ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم کے باوجود تقریباً 23 لاکھ بچے پولیو سے بچاؤ کے خطرے نہیں پی سکے ہیں۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے، اور خلیجی اخبار گلف نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینتیاگو کے نزدیک پاوے کی خادباد یہودی عبادت گاہ پر اتوار کے روز کے حملے میں ایک خاتون ہلاک اور راہب سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے پر راہب اسرائیل گولڈسٹین نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ سری لنکا نے جو ابھی تک اتوار کے روز کے ایسٹر بم دھماکوں کے اثرات سے نہیں نکل سکا ہے، ایک حکم کے ذریعے خواتین کے چہروں کو نقاب سے ڈھانکنے پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں ہم تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان اور امریکہ کے حکام نے افغانستان میں امن کے قیام اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد اور امریکہ کی معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز امن عمل کو آگے بڑھانے کی کاوشوں کے سلسلے میں پیر کو کابل سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت میں پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری برائے امریکہ آفتاب کھوکر نے کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق زلمے خلیل زاد کا یہ دورہ افغان امن اور مفاہمت کے لیے بین الاقوامی حمایت کے حصول کی کوششوں کا حصہ ہے۔ زلمے خلیل زاد نے کہا کہ اگر افغانستان میں امن لانا ہے تو طالبان کو اپنا طریقہ کار بدل کر جنگ بندی پر اتفاق کرنا ہوگا۔ دورہ کابل کے دوران افغان نیوز چینل طلوع نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر طالبان اپنی شرائط لاگو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب امن کے بجائے جنگ جاری رکھنا سمجھا جائے گا۔ زلمے خلیل زاد کا جنگ بندی سے متعلق بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایک روز بعد افغانستان میں لویا جرگہ شروع ہو رہا ہے۔ لویا جرگہ افغانستان کے مختلف قبائل پر مشتمل افراد کا ایک مشاورتی اجتماع ہے، جس میں 2000 سے زائد عمائدین، علماء اور دیگر طبقات شامل ہوتے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کے خصوصی نمائندے عمر داؤد زئی کا اتوار کو ایک بیان سامنے آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لویا جرگہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے راولپنڈی GHQ میں ایک نیوز کانفرنس میں بھارت پشتون تحفظ موومنٹ اور مدارس کو مرکزی قومی دھارے میں لانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ پاک فوج کے ترجمان نے بھارت کو خبردار کیا کہ یہ 1971 نہیں ہے، اور نہ ہی وہ فوج ہے اور نہ وہ حالات۔ اس مرتبہ کوئی غلطی کی گئی تو بھارت کو اندازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب بات ملکی دفاع اور سلامتی کی ہو تو پاکستان ہر قسم کی صلاحیت استعمال کرے گا۔ میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ 27 فروری کو گزرے 2 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن بھارت ان گنت جھوٹ بولے جا رہا ہے۔ ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
مدارس کے بارے میں بیان دیتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ مدارس کو مرکزی دھارے میں لانے اور وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کیا کہ 100 سے بھی کم مدارس عسکریت پسندی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اور پشتون تحفظ موومنٹ کے متعلق انہوں نے کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کو دی گئی مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے جتنی آزادی لینی تھی لے لی، لیکن ان کے خلاف غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جو بھی ہوگا قانونی طریقے سے ہوگا۔ ادھر پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈر منظور پشتین نے فوج کے ترجمان کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بھرپور طریقے سے مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نے کبھی افغان یا بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے کوئی فنڈ وصول نہیں کیے ہیں، اور اگر ان کے پاس اس کے کوئی ثبوت ہیں تو وہ منظر عام پر لائیں۔ منظور پشتین کا کہنا تھا کہ فوج کے ترجمان کس حیثیت میں ان امور پر میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں جو سول حکومت کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ ہم سے بھی اسی عمل کی توقع رکھتے ہیں۔ ممکنہ طور پر پکڑ دھکڑ کے سوال پر پشتین کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقوں کے لوگ پچھلے 15 سال سے ریاست کے اقدامات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ پی ٹی ایم بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن وہ نتیجہ آور ہونی چاہیے۔ پاکستان اور چین کے درمیان آزادانہ تجارت کا دوسرا معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم عمران خان اور لی کی چیانگ کی موجودگی میں دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان کا ماننا ہے کہ اس معاہدے سے پاکستان کی برآمدات کو چینی منڈیوں میں فروغ ملے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کے عدم توازن میں کمی لائی جا سکے گی۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں چینی مصنوعات کا درآمدی حجم تقریباً 12 ارب ڈالر ہے، جبکہ چین کے لیے پاکستانی برآمدی اشیاء کا حجم صرف 1 ارب 70 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ واضح رہے کہ بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان پہلا آزاد تجارت کا معاہدہ 2006 میں ہوا تھا، جس کا اطلاق 2007 سے شروع ہوا۔ تاہم پاکستان میں ناقدین کا خیال ہے کہ اس پہلے معاہدے سے پاکستان کی صنعت کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کی 5 روزہ مہم کے باوجود تقریباً 23 لاکھ بچے پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پی سکے ہیں۔ حکام کے مطابق پولیو ویکسین کے بارے میں منفی پروپیگنڈے سے پولیو ویکسین سے انکار کرنے والے والدین کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ انسداد پولیو پروگرام سے منسلک ایک اعلیٰ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حالیہ مہم کے پہلے 4 دنوں میں ملک بھر میں 23 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلوائے جا سکے، جو اب تک کسی بھی مہم میں پولیو ویکسین نہ پینے والے بچوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ 8 ریاستوں اور بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ سمیت 71 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ چوتھے مرحلے میں کل 943 امیدوار ہیں اور 12 کروڑ 79 لاکھ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ خلیجی اخبار گلف نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اخبار کے مطابق برطانوی حکام بھی اس ملاقات کے لیے کوشاں ہیں تاکہ دونوں ممالک کے مابین جاری کشیدگی ختم کی جا سکے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان جون میں برطانیہ جائیں گے، جہاں وہ پاکستان ٹیم کے 2 میچ دیکھیں گے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی انتخابات میں کامیابی کی صورت میں وہاں موجود ہوں گے۔ رپورٹس کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارت میں انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اور اگر بی جے پی کامیاب ہوئی تو نریندر مودی وزارت عظمیٰ کا حلف بھی اٹھا چکے ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت نے سرکاری سطح پر متوقع ملاقات سے متعلق تاحال کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سینتیاگو کے نزدیک پاوے کی خاباد یہودی عبادت گاہ پر اتوار کے روز کے حملے میں ایک خاتون ہلاک اور راہب سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے پر راہب اسرائیل گولڈسٹین نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ شدید تکلیف اس وقت ہوئی جب ایک انتہائی قابل محبت خاتون رکن 60 سالہ لوری کائے ہلاک ہو گئیں اور ان کے ڈاکٹر شوہر انہیں بچانے کی انتھک کوشش کرتے رہے۔
دوسرے زخمی ہونے والوں میں ایک 8 سالہ بچی اور اس کا چچا شامل تھے۔ سری لنکا نے جو ابھی تک اتوار کے روز ایسٹر پر دھماکوں کے اثرات سے نہیں نکل پایا ہے، ایک حکم کے ذریعے خواتین کے چہروں کو نقاب سے ڈھانکنے پر پابندی لگا دی ہے۔ صدر سری سینا نے ایک ہنگامی قانون کے تحت اس پابندی کا نفاذ کیا ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے سیکیورٹی فورسز کو شناخت میں مدد ملے گی اور تلاش میں آسانی ہوگی۔ اسی اثنا میں سری لنکا کے مقامی میڈیا کے مطابق پولیس نے ایک عورت اور لڑکی کو شناخت کر لیا ہے جسے ہفتے کے روز ہونے والی شوٹنگ کے ملبے سے نکال لیا گیا، جو سیکیورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان ہوئی تھی اور جس میں 6 بچوں سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں زہران ہاشمی کی بیوی اور بیٹی ہیں، جو مشتبہ طور پر ایسٹر سنڈے حملوں کا مبینہ منصوبہ ساز تھا۔ گرجا گھروں اور پرتعیش ہوٹلوں پر ہونے والے ان حملوں میں 250 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔